اکاؤنٹبلٹی کہین اکاؤنٹبلٹی بنو تو بس یہ سون گزارش تاز پیشنٹ آسان سالس آمت مگر پریت کن جائے اکاؤنٹبلٹی ونو نا یہ ونو کہ پریت کن جائے یوت بوڑ ہاسپٹل 5,000 بیڈ مگر ایل ایف ٹی سی بی سی مے پہ ونکس کرو نیبر کن ایل ایف ٹی کیا ہاسپٹلس مجھ میم یہ ابھی ہمارے کیجویلٹی وارڈ میں ڈاکٹر صاحب ادب آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کشمیر صحافت میں فہیم احمد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر. ناظرین پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا جب سے ایس ایم ایچ ایس کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو ہے ہیلتھ منسٹر سکینہ یتو جو ہیلتھ منسٹر ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن منسٹر ہے ان کی جانب سے کئی سارے دورے کیے گئے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس میں, جس میں چلڈرنس ہاسپٹل کی بات کرے یا ایس ایم ایچ ایس کی بات کرے یا پلوامہ کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں کی بات کرے تو کافی سارے ایسے ہسپتال ہے جہاں پر جو بنیادی طور پر جو ہے کمزور دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اب جو ہے سرکار کی طرف سے سٹیپ اٹھایا گیا جب سے جو ہے انسیڈنٹ ہوا تھا ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل کا. انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے جو دورے پر ہے سکینہ یتو, انہوں نے آج جب چلڈرنس ہاسپٹل سری نگر کا دورہ کیا تو انہوں نے میڈیا نمائندوں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب جب اگر ایسی کمپلینٹس ہمارے پاس پہنچتی ہے تو ان ڈاکٹرز کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. حالانکہ جموں کشمیر کے اندر جو بنیادی سہولیات ہے, جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور بہت ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلز ہے جو سینئر ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ شام کو نائٹ میں نہیں ہوتے تھے اب ان کو بھی اپنے فرائض انجام دینے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پچھلے دنوں ہی ایک آرڈر اجرا ہوا تھا ہیلتھ سیکریٹری جو ہے ان کی جانب سے سول سیکریٹریٹ سے ایک آرڈر آیا تھا جس میں کہا گیا تھا اب ڈاکٹرز کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن چھپانی نہیں ہے بلکہ نیم پلیٹ اور اپرنس بھی لگانے پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آج کی بات کریں تو آج انہوں نے کہا کہ اب ریشیفل کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے کئی سالوں سے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کے اندر جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ 10 سالوں 15 سال سے ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں, ان کو ریشیفل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں سدھار آئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے کہا کہ نیگلیجنس کا کیس اگر ہمارے پاس آتی ہے, کمپلینٹ آتی ہے تو نیگلیجنس کے خلاف جو ہے قانون ہے اس کو سخت سے سخت نافذ کیا جائے گا. مزید کیا کچھ کہا سکینہ یتو نے آپ تک پہنچائیں گے اس رپورٹ میں. آپ بنے رہیے, دیکھتے رہیے کشمیر صحافت. کچھ ہاسپٹلز میں 10 سال سے لوگ بیٹھے ہیں, 12 سال سے بیٹھے ہیں, 6 سال سے بیٹھے ہیں, 10 سال سے بیٹھے ہیں. ان کو ریشفل کرنا وہ بہت ضروری ہے, وہ وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ چینج نہیں لائیں گے تو آپ بیٹر پیشنٹ کیئر نہیں کر سکتے ہیں. رات میں جو سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں. انٹرنشپ والے جو ڈاکٹر ہمارے ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے, اور اگر کہیں کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے, انٹرنشپ کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی ابھی سٹارٹنگ ہوتی ہیں, وہ سینئر نہیں ہوتے ہیں, ان کی ابھی ٹریننگ ہی چل رہی ہوتی ہے, تبھی سینئر ڈاکٹرز کا رات میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ پیشنٹ کیئر میں کوئی لاپرواہی نہ ہو سکے. اگر ایمرجنسی میں کوئی ایڈمٹ ہونے آئے یا اس کا علاج امیجیٹلی چاہیے, سینئر ڈاکٹر پریزنٹ ہو اور وہ ٹائم پہ اس کی مدد کر سکے. ہاسپٹلز کا دورہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیشنٹ کیئر بہتر سے بہتر ہو سکے اور پیشنٹ کیئر میں کوئی کمپرومائز نہ ہو سکے. اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹلز میں وزٹ کرتے ہیں تاکہ یہاں سے لوگ جو آتے ہیں, اٹینڈنٹس جو آتے ہیں, ان کے ساتھ بھی بات ہو, اور جو ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ لگائے گئے یہاں پہ وہ کس حد تک اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کو انجام دے رہے ہیں. مین مقصد یہی ہے کیونکہ ہر جگہ پہ جو ڈاکٹرز کی کمی تو ہے وہ تو وراثت میں ملی ہے ہمیں. پچھلے 10 برسوں میں جو کمیاں تھی, ویکنسیز تھی, وہ ویسے کی ویسی ہیں. لیکن جب سے یہ سرکار بنی ہے جس کی قیادت عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, کم سے کم 500 نئے ڈاکٹرز دور دراز علاقوں کے لیے اپوائنٹ کیے گئے. کئی کنسلٹنٹس جو ہے جو پبلک سروس کمیشن سے آئے ہیں ان کو لگایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کا انفراسٹرکچر بڑا ہوا ہے, ایمز بن گئے ہیں. ڈاکٹرز کی کمی تو ہے, آپ جس ہاسپٹل کی بات کریں وہاں پہ کمی ہے. لیکن جب سے یہ سرکار بنی ہم نے کوشش کی ہے کچھ حد تک اس کمی کو جو ہے ٹھیک کیا گیا ہے تاکہ پیشنٹ کیئر سے ہی ہو. اور کبھی کبھی شکایت آتی ہے کہ ٹرانسفر تو ایک روٹین میٹر ہے, وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے,
क्योंकि जैसे अभी मैं देख रही हूँ कुछ हॉस्पिटल्स में 10-10 साल से लोग बैठे हैं, 12-12 साल से बैठे हैं, 6-6 साल से बैठे हैं, 10-10 साल से बैठे हैं। उनको रिशफल करना वो बहुत ज़रूरी है, वो वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं लाएंगे तो आप बेटर पेशेंट केयर नहीं कर सकते हैं। वो एक रूटीन मैटर है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा ताकि पेशेंट केयर में ज़्यादा से ज़्यादा शफाफियत आ सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सही इलाज मिल सके। बचाने वाला अल्लाह ताला होता है, लेकिन लोगों की उम्मीद उसके बाद डॉक्टर के ऊपर होती है। वो समझते हैं कि जब हम जाएंगे हॉस्पिटल में और डॉक्टर पेशेंट को देखेगा वो उसको बचा लेगा। डॉक्टर को भी ये एतमाद जो है उस एतमाद पे पूरा उतरना होगा। अगर लोगों का ट्रस्ट आप पूरा नहीं कर सकते हैं, उस ट्रस्ट को बरकरार नहीं कर सकते हैं, अगर नेग्लिजेंस का केस आ जाता है उसके लिए बाज़ाब्ता इंक्वायरी की जाती है, पहले भी हुई है और उसके लिए भी बाज़ाब्ता कानून है और उस कानून के ज़रिए जो है उन जो भी ज़िम्मेवार हो गए उन ज़िम्मेवारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। पहले भी कई कार्रवाई हुई है, लेकिन अगर नेग्लिजेंस केस कहीं पे आता है उसके लिए ज़रूर अपना लॉ है, अपना रूल है और उस रूल के मुताबिक जो है कार्रवाई की जाएगी। चाहे कौन सा कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा अगर कहीं पे भी नेग्लिजेंस की कंप्लेंट जो है दर्ज की जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल वैसे भी कम हैं, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। आपके पास इक्विपमेंट्स बेहतर होते हैं, प्राइवेट में नहीं इतने ज़्यादा होते। आपके पास डॉक्टर्स अच्छे टैलेंटेड होते हैं और जो अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, काम करने वाले होते हैं। लेकिन अब अगर कभी यही डॉक्टर्स लोगों को मजबूर करेंगे प्राइवेट जाने के लिए, तब लोग भी बेचारे मजबूर होते हैं। उनके लिए जब पेशेंट सामने हो, सीरियस हो और डॉक्टर अगर कहीं पे अपना इंटरेस्ट ना दिखाए, इलाज बेहतर से नहीं कर पाए और लोग मजबूर होते हैं फिर प्राइवेट में जाने के लिए, और प्राइवेट में उनका जो पैसा लिया जाता है हद से ज़्यादा किया जाता है। लेकिन ऑलरेडी सरकार की नज़र है और सरकार की नोटिस में कई चीज़ें आए हैं, उनके लिए ऑलरेडी सरकार ने इंक्वायरी बिठा दी।